پھر وہ وقت آیا جب آزمائش شروع ہوئی، ایک کے بعد ایک مصیبت آئی، سارا مال ختم ہو گیا، جانور مر گئے، کھیت تباہ ہو گئے۔ بھاگو، آگ لگ گئی، ہماری فصلیں سب دیکھیے، زندگی کی ہر آزمائش میں، ہر سانس میں، ہر دھڑکن میں، ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے۔ یہاں ایک ایسی ہی کہانی ہے جو قرآن مجید کی صفحات پر سونا بکھیرتی ہے۔ یہ ایک ایسی شخص کی داستان ہے جو دنیا کی ہر خوشحالی سے فیض یافتہ تھا، جس کے پاس لاتعداد مویشی تھے، جس کے کھیتی اور باغات سبزہ و شادابی سے لہلہاتے تھے، جس کے بیٹے اور بیٹیاں تھی، جس کی شہرت ہر جگہ پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا، اللہ نے ان کو آزمایا، اللہ نے ان کو وہ درجات عطا کیے جو صبر اور ایمان کے ذریعے ہی ملتی ہے۔ یہ داستان ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی، جو قرآن مجید میں صبر کی مثال کے طور پر یادگار ہے، جس کے صبر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 4 جگہ پر فرمایا ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا، وہی سے مشرف کیا اور ایسی ہی آزمائشوں میں ڈالا کہ دنیا کے تمام انسان ان سے سیکھ سکے۔ یہ ہے اس بندے کی داستان جو خدا کے سامنے جھک گیا اور دنیا اس کے سامنے جھک گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا شجر نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ ان کا پورا نام یہ تھا: ایوب بن عموس بن زرع بن عیس بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ۔ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے تھے اور ان کا سلسلہ نسب براہ راست حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسلک ہے۔ ایک روایت ہے کہ ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی، یعنی وہ حضرت لوط علیہ السلام کے نواسے بھی بنتے تھے۔ ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سے تھے۔ تاریخی روایت کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے۔ ان کے زمانے کے بارے میں مختلف رائے ہیں، لیکن سب سے قوی رائے یہ ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے زمانے میں رہتے تھے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد کے زمانے میں آئے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا۔ قرآن مجید میں سورۃ النساء کی آیات نمبر 163 میں انہیں بزرگی کے ساتھ شمار کیا گیا ہے، جن کو وحی دی گئی۔ ان کا نام سورۃ الانعام میں بھی ہے، سورۃ الانبیاء میں ہے، سورۃ صاد میں ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے رسول کا درجہ دیا۔ وہ بنی اسرائیل میں خدا کے نمائندے تھے۔ وہ اپنی قوم کو توحید کی طرف دعوت دیتے تھے، دین خدا کی تبلیغ کرتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی شخصیت اور اخلاق نیکی کے پہاڑ سے تراشی ہوئی تھی۔ ہر جو رات وہ یقینی کرتے تھے کہ شہر میں کوئی بھی بھوکا نہ سوئے۔ وہ کہتے تھے، میں نے کبھی بھی ایک پرسرات رات نہیں بسری جب میں جانتا ہوں کہ کوئی بھوکا ہے۔ وہ فرماتے تھے، میرے پاس 2 کپڑے نہیں رہے جب میں جانتا ہوں کہ کسی کے پاس ایک بھی کپڑا نہیں۔ ان کی سخاوت کی کوئی حد نہ تھی۔ ان کا دل صفائے قلب سے سرشار تھا، حتیٰ کہ جب کسی کو قسم کھاتے ہوئے سنا، وہ بھول جاتے تھے کہ شاید وہ قسم غلطی سے کھائی ہے، تو وہ گھر واپس آ کر ان کی طرف سے کفارہ ادا کرتے تھے۔ یہ تھے ان کے اخلاق نبیانہ، رسالتی، انسانی اور الہی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جو دنیا میں نعمتیں دی، وہ بیان کرتے وقت انسان کو حیرانی ہوتی ہے۔ یہ نعمتیں صرف خود انہیں ہی نہیں تھی، بلکہ ان کے ایمان کو مضبوط کرنے والی تھی، ان کی شکر کی صلاحیت کو ظاہر کرنے والی تھی۔ ان کے پاس ہزاروں اونٹ تھے، سرما رنگت کے بہترین نسل کے اونٹ۔ ان کے پاس لاتعداد بکریاں تھی، ہزاروں گائے اور بیل تھے، سفید، سیاہ، رنگا رنگ، ہزاروں مویشی جو شمار سے باہر تھے۔ ان کے کھیتی اور باغات، ہر موسم میں ان کے باغات میں مختلف پھل پھول آتے تھے، آم، انار، انگور، کھجور، مالا ہوا غلہ۔ ان کی یہ دولت نہ صرف خود کی تھی بلکہ وہ اپنے لوگوں میں تقسیم کرتے تھے۔ ان کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ ہر رات اور یا بھوکے ضرورت مندوں کو خوراک اور کپڑے دیتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی رفیقہ حیات، جن کا نام یہ تھا، بعض روایت کے مطابق رحمہ اور بعض کے مطابق لیا بنت منسا۔ سب سے معتبر روایت یہ ہے کہ ان کی بیگم کا نام لیا بنت منسا بن یوسف بن یعقوب تھا۔
وہ شرافت کی سانچے میں ڈلی ہوئی تھی، وہ ریاستی خاندان میں پیدا ہوئی تھی، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کی بیگم ہو کر انہیں تمام خود شناسی تک رسائی مل گئی۔ وہ ان کے ساتھ محبت سے رہتی تھی اور ان کی خدمت کرتی تھی، ان کی دنیا بن گئی تھی، اور ان کے بیٹے اور بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے انہیں عظیم اولاد سے نوازا تھا۔ بعض روایت میں کہا گیا ہے کہ ان کے 24 بیٹے تھے، سب سے عاقل، سب دیندار، سب نیک، یہاں تک کہ بعض روایتوں میں ان کے اولاد کی تعداد 42 تک تھی، سب کے سب جوان، صحت مند، عقل مند، دیندار۔ ہر بیٹا اپنے والد کا فخر تھا، ہر بیٹی اپنی والد کی نور تھی۔ یہ اولاد نہ صرف نسل کے لحاظ سے بہترین تھی بلکہ نیکی کے اعتبار سے بھی۔ وہ اپنے والد کی تعلیمات کو اپنے دلوں میں رکھتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو مال و دولت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عزت بھی عطا کی تھی، انہیں لوگوں کی محبت ملی تھی، جہاں جاتے لوگ ان کی عظمت اور شرافت سے متاثر ہوتے تھے۔ ان کے نام سے لوگوں کے دلوں میں احترام تھا، ان کے سلام کا جواب لوگ پیار سے دیتے تھے، بزرگ لوگ ان کی قدر کرتے تھے، نوجوان ان کو اپنا نمونہ مانتے تھے، عورتیں ان کی شرافت سے متاثر ہوتی تھی، بچے ان کے ساتھ کھیلنا پسند کرتے تھے، ہر ایک کے دل میں جگہ رکھتا تھا۔ یہ تھا حضرت ایوب علیہ السلام کا پہلا دور، خوشحالی کا دور، نعمت کا دور، شکر کا دور۔ لیکن اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ان کے لیے کیا منصب ہے، اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ان کو کس منظر پر لے جانا ہے۔ ایک دن، روایت میں تاریخ معلوم نہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ دن آیا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا۔ وہی اللہ تعالیٰ جس نے حضرت ایوب علیہ السلام کو نعمتیں دی تھی، اب انہیں آزمانا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ہم نے ایوب علیہ السلام کو اہل و عیال اور بہت سے مال کے ساتھ نوازا تھا تاکہ وہ شکر ادا کرے، لیکن ہم نے جب اس کو آزمایا تو وہ ثابت رہے۔ یہ آزمائش درجہ بندی میں آئی تھی، ہر بار ایک نئی تکلیف، ہر بار ایک نیا امتحان، ہر بار اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا کہ یہ بندہ کیا کرتا ہے، کیا وہ شکایت کرے گا، کیا وہ شکایت خوری میں پڑے گا، کیا وہ اپنے خدا سے روٹتا ہے یا وہ صبر سے کام لے گا۔ پہلی بار اللہ تعالیٰ نے ان کا مال چھین لیا۔ ایک رات تھوڑی پریشانی کی خبر آئی۔ پہلی خبر یہ آئی کہ کسان کے کھیت میں آگ لگ گئی ہے، کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے ہزاروں کھیتوں کے غلہ جل گیا اور انبار خالی ہو گیا۔ پھر دوسری خبر آئی، صحرا میں ایک لڑائی ہوئی قبیلوں کے درمیان۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے سب سے بہترین اونٹ ایک ہجوم میں لڑائی کا نشانہ بن گئی۔ چند گھنٹوں میں ہزاروں اونٹ لامانے ہو گئے، رات بھر میں دولت مٹی میں مل گئی۔ پھر تیسری خبر آئی، بندوں نے آ کے گائے اور بیلیں چرا لی، اغوا کر گئے، ہزاروں مویشی ہاتھ سے نکل گئے، جو خزانے تھے وہ صاف ہو گئے۔ یہ سب کچھ ایک ہفتے میں ہو گیا، شاید کم، شاید اس سے بھی کم۔ 3 دن میں دولت کو دیکھے تو خالی ہاتھ، جو ہزاروں مویشی تھے وہ گم، جو کھیتی تھی وہ برباد۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام وہ صاف رہے، وہ غمناک نہ ہوئے۔ جب ایک غلام تیزی سے دوڑتے ہوئے آیا اور کہا، مولا سارا غلہ جل گیا، تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اللہ تعالیٰ نے لے لیا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا تھا، میں صرف امین تھا، امانت واپس ہو گئی۔ اور جب دوسری خبر آئی، سب اونٹ ختم ہو گئے، تو انہوں نے کہا، اللہ کی تقدیر میں شکر کرو، لیکن مال تو سامان ہے، مال تو جمع کیا جا سکتا ہے، مال تو دوبارہ آ سکتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اولاد چھین لے تو۔ ایک دوپہر تھی، خاندان مل کر ایک جشن کے لیے جمع ہوا تھا، شاید یہ کسی رشتہ دار کی شادی کا دن تھا۔ اچانک ایک شدید ہوا آئی، نہ معلوم کہاں سے آیا، ایک طوفانی ہوا، غیر معمولی ہوا، جس نے مکان کو گرا دیا۔ جب دھول صاف ہوئی تو وہاں سب کی لاشیں پڑی تھی، تمام بیٹے، تمام بیٹیاں، 26 سال محنت سے پالے ہوئے بیٹے، برسوں کی محنت، برسوں کی محبت، ہر ایک کی اپنی یادیں، سب نے سنابود۔